بعض ناواقف حقیقت حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو صرف عبادات کے اندر اسوہ تسلیم کیا، باقی حیات طیبہ کے احوال و عادات کو اسوہ ہونے سے خارج کر دیا، یعنی اس میں آپ نمونہ عمل نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ معاشرتی امور میں عادات و ماحول میں عرب کے تابع تھے، وہاں کا عرف اور رواج جو تھا اس کی رعایت کرتے تھے۔ مثلاً آپ داڑھی رکھتے تھے اس لیے کہ وہاں کا ماحول تھا، آپ ٹوپی پہنتے تھے یا پگڑی باندھتے تھے اس لیے کہ وہاں کا رواج تھا۔ خلاصہ یہ کہ یہ امور یعنی داڑھی رکھنا اور پگڑی باندھنا ماحول اور رواج کے طور پر تھا، اس لیے امور مذکورہ وغیرہ کی اتباع ضروری نہیں، اور یہ بہت بڑی باعث شقاوت غلط فہمی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ماحول اور رواج کی مخالفت کی ہے۔ ماحول تو کفر اور شرک کا تھا، ظلم و تشدد اور لوٹ مار کا تھا، زنا اور بے حیائی کا رواج تھا، مشاعرے اور قمار بازی کا دور تھا، ننگے اور برہنہ طواف کرنے کا عام رواج تھا۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول کی موافقت کی، اس جاہلیت کے طور طریقے پر اپنے آپ کو ڈھالا؟ ہرگز نہیں، اسے تو کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ قرآن مجید نے کہیں بھی کوئی معمولی سے معمولی اشارہ بھی اس کی طرف نہیں کیا کہ نماز، روزہ یا عبادت کی تشریح کے علاوہ باقی امور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسوہ نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطوار و طریقے جن کا تعلق گو بشری اور طبعی امور سے ہو، تعلیم ربانی اور تربیت ربانی کے ماتحت ہونے کی وجہ سے قابل عمل اور مشعل راہ ہیں۔